تبلیغ دین کا پہلا سبق لینا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ ہمارے اکابی حضرات کے مشائخ کے اصلاح کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی اس راہ کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین، یہ اصل میں ترجمہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاربعین فی اصول الدین، وہ عربی کے اندر ہے، میرے پاس وہی موجود ہے مدرسہ محمدیہ میں۔ اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میٹھی رحمہ اللہ تعالی نے کیا تبلیغ دین کے نام سے، جس کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا۔ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں اس سے مطالعہ کرواتے، اس کے 3 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ اخلاق مذمومہ کے بیان میں، برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں پہلے غیر اللہ کی نفی ہے، پہلے غیر اللہ کی نفی ہے اور پھر اللہ پاک کی وحدانیت کا نور دل میں داخل ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو بس دل میں یہ تصور، جب لا الہ الا اللہ کہیں دل میں یہ تصور ہو، جتنا آسانی سے ہو سکے یہ کم از کم ایک بار کر لیں کہ میرے دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے، غیر اللہ کی محبت نکل رہی ہے، الا اللہ میں یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں جتنا آسانی سے ہو سکے، اگر تصور نہ بھی کر سکیں پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا آگے نے یہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کرتا رہتا ہوں تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائی رکھیں یا کرام۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی، یہ بھی جنت کے بہانے ہیں، بیکار نہ بیٹھیں الحمدللہ، اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں لگائی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہ رکھیں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور روزی کے بہانے اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، دکان ہے، دفتر ہے، کھیتی باڑی ہے، ملازمت ہے، اور میں کل ہی اپنے حضرت کا بیان کوشش کرتا ہوں، رستے میں جاتے ہوئے سنتا ہوں، فرمائے لگے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے، میں اپنے کوئی ملازم ہوں، نوکر ہوں، ملازم ہوں، فرمائے ان کی جب ان کو وظیفہ دیتا ہوں، ماہانہ خدمت دیتا ہوں تو ان کی طرف پھینکتا نہیں ہوں یا کرنا، یا تو ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں یا ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی ان کی تحقیر نہیں کرتا۔ بڑی پیاری میرے فرمائے لگے، فرمائے جو خادم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، یہ
نوکر فرمائے یہ بھی حقیقت میں تاجر ہوتا ہے اللہ تجارت میں یاد رکھنا تھے تجارت میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا مال کے بدلے میں مال ملتا ہے یا مال کے بدلے میں منافع یا کرنا ہے ایسے تجارت میں فرمائے جو نوکر و ملازم ہوتے ہیں وہ مال تو نہیں دیتے لیکن وہ اپنے بدنی منافع اپنے بدن سے آپ کو نفع پہنچاتے ہیں الحمدللہ آپ کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ گھر کا کام کاج کرتے ہیں ڈرائیور ہیں وہاں پہ وہ گاڑی نہ چلائیں تو آپ کیسے دفتر میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بڑی پیار فرمائے جو نوکر ہوتے ہیں یہ بھی تاجر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے تجارت میں مال کے بدلے میں مال لیتے ہیں یا کنا اور یہاں یہ ہے کہ یہاں بدنی آپ منافع لے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے وہ انہوں نے اپنی خدمت کو یا کنا اپنے بدنی منافع کو آپ کے حوالے کی اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک وہ لیکن حقارت نہیں ہونی چاہیے بالکل تکبر سے بچنا چاہیے تکبر کہتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا کرنا بھائی بندے میں کیا بڑائی ہے یار بندے میں کیا بڑائی ہے نا بڑائی تو رب کی شان ہے بھائی کیا نام بھائی جاوید بڑائی تو رب کی شان ہے بندے کی شان تو پستی والی شان ہے ایک بخار کا جھونکا آتا ہے سارا کیا کہتے ہیں وہ ساری پہلوانی اس کی نکل جاتی ہے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے تو بہرحال کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے بھائی وہ میرے کو مار گئے یہ نوکر نہیں ہے تاجر ہے تاجر جیسے مال کے ساتھ تجارت ہوتی ہے مال کے بدلے میں مال لے لیا بازار میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے عوض دیا اور مال لے لیا لگے فرمائے یہاں بھی آپ عوض دے رہے ہیں اور وہ مال کے بدلے میں آپ کو اپنے بدن سے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے بدنی منافع آپ کو دے رہے ہیں اپنی جان کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ ہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہاں یہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں دوسرا ہے تبلیغ دین میں نے کہا ہمارے ایک بزرگ تھے اور فرمانے لگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بڑی ہستی تھی بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے کہتے ہیں یہ جامعہ نظامیہ تھا جامعہ نظامیہ مدرسہ نظامیہ تھا بغداد میں مدرسہ نظامیہ اس کا جو خرچہ وغیرہ تھا وہ سب کچھ یعنی اس کا ذرا بندوبست وہ حکومت کے ذمہ تھا ایک دن بغداد کے والی آئے جو بغداد کے گورنر تھے وہ مدرسے میں آئے تو طلباء سے پوچھنے لگے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں طلباء نے اس زمانے میں ذرا علماء ہوتے تھے یہ قاضی بنتے تھے محکموں میں لگتے تھے جا کر نا کہنے لگے کہ میرے والد قاضی ہیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں بھی قاضی بن جاؤں
ایک کہنے لگے میرے والد خطیب ہیں، ڈسٹرکٹ خطیب ہیں، میں بھی خطیب لگ جاؤں اگر ان کا عہدہ سنبھال لوں۔ سب نے یہ اپنی کوئی دائیں بائیں کی نیت کر رکھی آگنا۔ بغداد کا والی نے بھائی لوگ ہیں نا، میں طلباء سے کرتے تھا ہوں خدا کے لیے، یہ لوگ یہ آپ کے بالوں کو نہیں دیتے، آپ کے کپڑوں کو نہیں دیتے، آپ کے جوتوں کو نہیں دیتے، یہ آپ میں سنت کے نور کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے گھر میں ہے خیر زیادہ کوئی اپنا وہی جو اپنا جو دال روٹی سادہ روٹی، وہ ایک خاتون بس وہ اپنے ماحول کی وہ نا وہ بیچاری ہوتے لیکن بس وہ کچھ یہاں سادہ سا ماحول چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل وہی کوئی ماحول دیکھ کر وہ متاثر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ آگے خود کہنے لگی ہم تم یہ تو مفہوم یہ تھا کہ آگے یہ جو آپ جیسے نیک لوگ ہیں آپ کی نے بس ہمیں درویشی پسند ہے۔ ہم بولا ہاں سادگی پسند ہے، باقی اور چیزوں تو ہمارے پاس سب کچھ ہیں اگر ہاں یہ ساری ہاں ہم ان چیزوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ٹیپ ٹاپ کچھ نہیں اگر ہاں یہ سب یہیں رہ جائے گی۔ اللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ نے اللہ بس باقی خیر یہ نہیں کوئی، باقی اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، بس ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ ہاں اگر یہ ہے بس یہ اپنی حق حلال کی روزی سے، یعنی اپنی ہمت سے آگے نہ بڑھیں، آگے نہ ہاتھ نہ پھیریں۔ بعض پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، ان کو دینا ٹھیک نہیں آگنا ہے، جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور فقیر ہیں ان کو دینا ٹھیک نہیں آگا۔ میں نے ایک دفعہ اخبار میں خبر پڑھی کہ اوکاڑے میں ایک فقیر نے اپنا اڈا دوسرے فقیر کو 50,000 روپے میں فروخت کیا۔ اخبار میں خبر دیا اوکاڑے میں ایک فقیر نے اپنا اڈا دوسرے فقیر کو 50,000 میں فروخت کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ فقیر ہے کہ یہ وزیر ہے؟ اللہ کے بندہ ہاں نہیں ایسے اگر کوئی لوگ ہم جن کے بارے میں معلوم ہو یعنی واقعی کہ یہ ان کا پیشہ ہے، وہ تو ٹھیک نہیں آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ سے۔ ہاں باقی کوئی ضرورت ہاں باقی دیکھو جن کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہاں پھر دل کا اطمینان ہو تو کچھ خدمت کر دیں، اگر ٹوٹے ہوئے پیسے نہ ہوں یا کچھ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ بس اچھے انداز سے بس معذرت کر لی کہ معاف کر دیں بس، یا میرا جو بھی آپ لا تہین الفقیر، فقیر کی اہانت نہ کریں، یہ بھی آتا ہے مقولہ ہے کہ فقیر کی اہانت نہ کریں۔ ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے ہر شیخ الاسلام ہر مفتی تقی اسماعیل صاحب بکات عالیہ اپنے والد گرامی ہر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، سواری میں تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں اشارے پر سواری رکی تو فون کوئی مانگنے والے آ گئے تو اللہ والوں کے حضرات بڑے حضرات ان کے ظرف بھی بڑے کھلے ہوتے ہیں تو ہر جیب سے کچھ نکال کر دینے لگے تو شیخ الاسلام حرم تقی اسماعیل صاحب خود انہوں نے سنا ہے اور میں نے
میں نے ابا سے کہا، ابا سے رکھی کہ ابا جی یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے۔ تو ابا جی فرمانے لگا بھائی ہم کون سے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ ہم کون سے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ پاک بلا استحقاق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سواری میں پہلے بھائی عزیز اللہ تھے، ان کے ساتھ ان سے اللہ تعالیٰ کا تھوڑے بہت ٹوٹے پیسے رکھ لیا کرو الحمد للہ، جہاں تھوڑے بہت چاہے جتنا کوئی ہے 10 روپے 20 روپے کوئی ہے، جتنا حسب توفیق اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 10 20 50 جتنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی ہاں نہیں، ہر ایک کا حال تو معلوم نہیں ہوتا ہے ہاں، لیکن جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور ہیں وہاں پھر آپ وہاں آپ احتیاط کر لیں، لیکن جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو پھر وہاں پر جیسے دل کا اطمینان ہو، اگر دل میں جذبہ ہو کہ میں نے خدمت کر دوں تو چلو حسب توفیق جتنا ہو سکے تھوڑی بہت کر دیا کریں انشاءاللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہاں آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ، صدقہ خیرات نفل صدقہ خیرات کا ثواب تو خیر مل ہی جاتا ہے، وہ تو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال باقی یہی ہے گہرار خارشی میں بھی ہے آگے جو سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا جس کو صبر کی توفیق مل گئی، صبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا نہیں، بہت بڑی عطا ہے الحمدللہ۔ باقی حالات آتے رہتے ہیں، مختلف حالات آتے رہتے ہیں، کبھی بہرحال کوئی ضرورت کے موقع پر بعض دفعہ کوئی تھوڑا بہت ادھار قرضہ لینے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، گنجائش ہے، حالات جیسے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اپنے، لیکن قرضہ لیں لیکن اس کی ادائیگی کی پوری فکر بھی ہو الحمدللہ۔ ہاں اللہ سے پورا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کسی سے کوئی چیز لیں فوراً اس کی ادائیگی کی فکر یاد کر، ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میرا اپنا معمول یہ ہے، اپنے بیٹے ہیں ان سے بھی کوئی چیز لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں بس ان کا ادا کروں فوراً یاد رکھنا۔ میرے والد صاحب کی دعا تھی کہ یا اللہ ان کو اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہی دعا میں سب کے لیے آپ کے لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ سب کو اللہ اپنا محتاج بنائے، کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی حالات پیش آ جاتے ہیں، کچھ ضرورت پیش آ جاتی ہے تو گنجائش ہے مولانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں زیادہ میں جتنی ہمت ہو اتنا کر لیا الحمدللہ۔ ہمارے بچے ہیں انہوں نے ٹیپ ٹاپ دیکھی ہے، نئے نئے مدرسے دیکھے بڑے ہوئے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت کریں، کوشش کریں، اگر ہم بھاگ دوڑ نہ کریں، مطالعہ کیا کریں اللہ، اساتذہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خوب محنت سے مجھے بھی 50 سال تو ہو گئے ان چٹائیوں پر آگنا، لیکن اب بھی جو کوشش کرتا ہوں سبق کے لیے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ۔ کچھ چیزیں اپنے اساتذہ قدم میں پڑھی محفوظ کی الحمدللہ، وہ پکا ہیں۔ پھر کتابیں ہیں ان کا حاشیہ بین سطور، یہ تو اللہ توفیق الحمدللہ۔ پہلے خوب دیکھیں سب کتابیں بڑی گہرائی سے مطالعہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تبلیغ دین کا پہلا سبق لینا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے رہنمائی فرما دیں۔ تبلیغ دین کا پہلا سبق لینا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے رہنمائی فرما دیں۔ تبلیغ دین
کے 3 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ اخلاق مذمومہ ہے کہ دل کو برے اخلاق بری عادات سے پاک اور صاف کرنا ہے، اس میں اخلاق مذمومہ کا بیان ہے۔ لیکن بھائی ان کا پڑھ اخلاق مذمومہ کا پڑھ لینا آگے ہمارے لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے ایک ہے سبق کا پڑھنا اور ایک ہے سبق کا پکانا یا کرنا۔ پکانا یہ ہے کہ بار بار مثلا جھوٹ کا بیان پڑا ہے، یہ تو پڑھ لیا وہ تو ہو گیا رہا۔ پکانا یہ ہے کہ آگے نا بس یہ فکر دل میں داخل ہو جائے کہ میں کوشش کروں کہ زبان سے جھوٹ نہ بولوں ہے، اس کا یہ جذبہ دل میں اتر جائے کہ جہاں تک ہو سکے کہ میں زبان سے جھوٹ بولنے سے بچوں یا میں پڑھنا اور چیز ہے، پکانا اور چیز ہے۔ ہر مثال دی فرمائے اب حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل النار یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد ہے، جلنا ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ میں کیا یہ حدیث شریف پڑھنے سے وہ حسد نکل جائے گا؟ نہیں، بار بار سوچنا پڑے گا، بار بار اگر دھیان تصور کرنا پڑے گا، حسد کے نقصان کو سوچنا پڑے گا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ یہود ان میں حسد کی بیماری تھی اور وہ لے ڈوبی آ کر ورنہ یہود کے بارے میں آتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے ان سے پوچھا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ والدہ نے خیانت کی ہو، لیکن حضور کے نبی برحق ہونے میں ایک ذرے کا شک نہیں آتا۔ انہوں نے ساری نشانی پڑھ رکھی تھی، تورات میں سب پڑھ رکھی تھی، لیکن بس وہ حسد کی بیماری لے ڈوبی، حسد کیا کریں۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ نبی آخر زمان بنو اسحاق میں آئیں گے، ہمارے قوم قبیلے میں آئیں گے، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ دیکھو یہ حسد کی بیماری ایسی ہے، سبوں میں فاصلہ ڈالے، سبوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ان سے کوئی کہے یہ ہو سے اللہ کے بندوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الگ تھوڑے ہیں، وہ بھی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے تائے ہیں نا۔ لیکن حسد کی بیماری ایسی ہے، جلنے کی بیماری ایسی ہے کہ بالکل یعنی سبوں میں فاصلے ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تبلیغ دین کا پہلا سبق لینا ہے، کہاں شروع کرنا ہے رہنمائی فرما دیں۔ تو میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں۔ دوسرا حصہ اخلاق کے مضمون کے بیان میں کثرت عقل، حرص طعام، کھانے کا بیان وہاں سے شروع کرواتے ہیں۔ بہرحال لیکن پھر ہم نے اللہ کا شکر ہے جو افادات والی ہے اس کا آج کل نام ہے ما افادات الحسن، لیکن کتب والوں کتب خانے والوں نے نام رکھ دیا، لیکن مجھ سے اگر پوچھ کر نام رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا ما افادات سروری ہے اگر، کیونکہ میرے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مبارک کلمات میں نے آخر میں لگا دی۔ الحمدللہ اللہ تعالی توفیق سے ہمارے بھائی مولانا حسین صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ پا گئے، ان کی یعنی توجہ اور محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے آخر میں فائدے بھی لکھوا دیے۔ اللہ تعالیٰ تو میں جب
میں نے حضرت سے سب کو الحمدللہ یہ سارے اسباق گزارے. ایک بیان پڑھ کر پھر ہر کوئی اطلاع کرتا ہے. مثلا جھوٹ کا بیان پڑھا ہے اس میں ختم نہیں. ایک ہفتہ مشق کر کے بتلاؤ, ایک ہفتہ مشق کریں اکرم بھارت پہ خوب احتیاط کرتا مشق کرتا کہ اللہ کا کوئی جھوٹی بات نہ نکلے. پھر ہے وہ خط لکھتا کہ حضرت اللہ کا شکر اس ہفتے میں کوئی جھوٹ نہیں نکلا ہے. حرف ہمارے ایک ہمیں پھر اس میں کوئی 15 کوئی خط آتے جاتے کوئی 15-20 دن لگ جاتے تھے. پھر ہر کا تو دوسرا خلیفہ میں ایک ہفتہ اور مشق کرو, ایک ہفتہ اور مشق کرو یا کر. اس طرح پھر بار بار مشق کرنے سے وہ پھر ایک توجہ ایک دھیان نصیب ہو جاتا ہے. آئندہ احتیاط کرنی ہے. یہ مطلب نہیں کہ بالکل غلطی ہو ہی نہ, لیکن ایک دھیان ایک توجہ فکر ایک نصیب ہو جاتی ہے کہ آئندہ احتیاط کرنی ہے. پھر میرے حضرت سے کسی نے ایک صاحب نے پوچھا اور کوئی پہلے مضمون پڑھ لیا اس میں غلطی ہو گئی ہے اس پر یعنی اس کے خلاف عمل ہو گیا پھر کیا کروں؟ میں توبہ کر لیں, معافی مانیں اور پھر آئندہ احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو یہ ایک ہے کہ کھانے کے بیان سے شروع کر لیں, پھر جھوٹ کا بیان, آگے غیبت کا بیان ہے. ایک بیان عمل کی نیت سے, عمل کا مطلب یہ یعنی جس میں جہاں احتیاط کی ضرورت ہے وہاں احتیاط کی نیت سے دیکھیں آگے نا, اور اس کو احتیاط کرنے کی کوشش کریں. جو کام کرنے کے ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں. الحمدللہ یہ طریقہ ہے. الحمدللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے. باقی اگر کروں اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر نہ ہو گیا. بس یہ یاد رکھیں. اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں. بھائی ہم سفر میں ہیں, جب تک آدمی گھر نہ پہنچ جائے, اپنی منزل پر نہ پہنچ جائے, راستے میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. کسی بعض دفعہ عین دروازے قریب پہنچ کر راستہ بھول جاتا آدمی. اللہ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اس کے ہم سب محتاج ہیں. اللہ خاتمہ بالخیر کے تو ہم سب محتاج ہیں. مدرسے کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. ہمارے مدرسے میں طلباء بہت کم ہیں اور طلباء محنت بھی نہیں کرتے. بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے. دعا فرما دیں. خاتمہ بالخیر کی بھی دعا فرما دیں. مدرسے میں طلباء کم ہیں. کتنے کم ہیں بھائی؟ اللہ کے بندو, ایک طالب علم بھی ہو. جامع شفیہ کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کی مسجد کی سنگ بنیاد رکھی تو واپسی میں سواری میں نیلا گنبد کی تو تشریح جا رہے ہیں. ہمارے بھائی اقبال بڑ صاحب فرمانے لگے, میں اس وقت بچہ تھا, 1956 کی بات ہے. میں اس وقت بچہ تھا. میں اپنے والد کے ساتھ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نے سواری میں بیٹھا ہوا اپنے والد کے ساتھ. تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سواری میں ایک جملہ ارشاد فرمانے لگے, ہمارے مدرسے سے ایک طالب علم بھی صحیح فارغ التحصیل ہو کر چلا گیا, ہمارا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہے باقی ایک ہوں, 2 ہوں, 100 ہوں, اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا, مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے. یاد رہنا, مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا, مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے. مولانا شاہ صاحب اللہ خیریت عافیت سے لے جائیں. چلو صاحب کو الحمد ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں, بہت میلے انشاءاللہ. ساتھیوں کے اپنے کو عوارض ہوتے ہیں, اتنا بھی آسانی سے ہو سکے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. ایک آدمی بھی ہوگا میں انشاءاللہ, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھوں گا. اور کوئی بھی نہ ہو تو پھر میں تسبیح لگا بیٹھ جاؤں گا. الحمدللہ اپنے کو اللہ میرے فرمائے جامع شریف میں طلباء کو چھٹی ہوتی ہے, طلباء کو چھوٹی میں نے ہفتے کے دن سبق شروع کر دیں, چھٹیاں ختم ہوں گی ہفتے کے دن. اگر آپ ایک بھی نایت میں ایک روایت یہ بھی سنیں, میں ترپائیاں رکھ کر ان کو سب پڑھانا شروع کر دوں گا.
میں اپنا کام کبھی سادی فرما کہ میں عبد الرحمن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلا کر کچھ بڑے ہوں گے تو میں ان کو سب پڑھا دوں گا اللہ ہمارے حضرات بڑے ہی تھے الحمد للہ، وقت کے پابند تھے اگر الحمد للہ ہم اللہ تعالیٰ اپنی خوب محنت کریں، کوشش کریں الحمد للہ. تو مرض سے میں طلباء ہے اللہ تعالیٰ، طلباء ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 یہ طلباء ہیں طلباء اکرام. میں نارم منڈی میں قرآن پاک کیا، میرا رہائشی تعلیم زیادہ عرصہ ایک ہی تعلیم تھا بس، زیادہ پسند اللہ نے کچھ اس زمانے میں بس اللہ نے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کی، گھروں سے کھانا لے کر آنا وہ سب ہے. کل مہمان ایک آئے ہوئے تھے، وہ نارم منڈی کے تھے، ان کے گھر سے بھی میں کھانا لے کر آتا تھا. ان کی والدہ بیچاری وفات پا گئی، بڑے محبت سے کھانا پا کر دیتی ہے سادہ کام. سحری کا کھانا اکثر لے کر آتا سحری کھانا. اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے کہتے ہیں اللہ نے کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے بھی خیر کے سلسلے سب کا حصہ ہوتا ہے اللہ. یہ پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کریں گے، اب آپ دیکھ لیں اس کتنے اللہ کے بندوں کی اس میں خدمت لگے گی، تب جا کر آپ کے لیے ایک چھوٹا مکان تیار ہوگا. اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ اپنی آئے کے لیے کتنے انجینئر حضرات ہیں جو آپ کو نقشہ بنا کر دیں گے، کتنے مصری حضرات ہیں جن کا ہنر استعمال ہوگا، کتنے مزدور ہیں جن کی ہاتھ پیروں کی محنت استعمال ہوگی. کوئی سیمنٹ لا رہا ہے، کوئی بجری بنا رہا ہے، یہ ساری چیزیں سب ایک نظام ہے. ایک ہی آپ کو یہ سیمنٹ بجری والے لوگ نہ آئیں تو وہ چھت کیسے ڈلے گی، لنٹر کیسے ڈلے گا. اللہ تعالیٰ اپنی ہم بجلی کا ایک بٹن نہیں لگا سکتے ہیں اگر جب تک وہ جو الیکٹریشن کیا کہتے ہیں الیکٹریشن والے وہ حضرات وہ اگر نہ آئے تو ہم نہیں لگا سکتے. ایک پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. بہرحال طلباء ایک ہوں، دو ہوں، اللہ سے مانگتے رہے انشاءاللہ. اللہ سے اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں الحمدللہ. طلباء محنت بھی نہیں کرتے بھائی، آگے نہیں یہ نہ کہاں آپ بھی اگر حوصلہ چھوڑ دیں گے طلباء پر کیا اثر پڑے گا. اگر اللہ بھائی طلباء گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں الحمد للہ. شوق آپ نے دلانا ہے ان کو، ہے توجہ آپ نے دلانی ہے. آہستہ بہرحال یہ طلباء کمزور ہوں ذہین سب قبول ہیں الحمدللہ. بہرحال بس کہ چار دیواری میں نہ آئے. بہرحال بھائی جو انشاءاللہ جو نیک ماحول میں آگے اس کی برکات ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کچھ نہ کچھ وہ اپنے ظرف کے مطابق نیک اثرات لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ. مجھے یاد ہے میں بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 30 سال پہلے کی شروع میں جب میں جامعہ محمدیہ میں آیا، یہ طالب علم بڑے کمزور تھے، بالکل ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا تھا. میں بھی زیادہ کوئی ان پر زور نہیں ہوں بیچارے ذہن کے اعتبار سے چلو لیکن بیچارے لگے رہتے تھے تو. لیکن وہ اب دیکھو نیک ماحول کا اثر تو ہوتا ہے. گاؤں میں گئے تو وہاں کچھ ایسا کچھ شادی کا معاملہ تھا، اس میں کوئی رسم و رواج کرنا چاہ رہے تھے، وہ اکیلے کھڑا ہو کے میں نہیں کرنے دوں گا. میں کہ یہ مدرسے کی دال روٹی کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. تو نیک مجالس کا اثر ہوتا ہے یہ. چلو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور انشاءاللہ سب کا سب پر یہ فائدے سے خالی نہیں ہے الحمدللہ. ہاں اس لیے میں طلباء سے کر دیتا ہوں وہ سبق میں بھی اللہ کے بندوں ناغہ نہ کیا کریں. چلو مجلس میں بیٹھیں گے، چلو آپ کو سبق کا جتنا حصہ مل جائے وہ بھی اللہ کا شکر الحمدللہ، ورنہ کوئی نہ کوئی خیر کلمہ آپ کے دل میں نقش ہو جائے گا. ہاں مجلس میں بیٹھیں کوئی نہ کوئی خیر کی بات دل میں اتر جائے گی الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال نیک مجالس میں بیٹھنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے. ہو رہا ہے ایسے نیک ماحول میں رہنا یہ برکت سے خالی نہیں ہے، سب کے لیے. طلبا آپ محنت بھی نہیں کرتے. نہیں بھائی محنت انشاء آپ ان کو شوق دلے. آپ خود محنت کریں، خود بھی آپ اپنی طرف سے محنت کریں، ان کو ترغیب دیں، شوق دلائیں. اب ہمارے چبڑی والے استاد تھے یار، ہم بالکل دیہاتی طالب علم ہدایت النحو شروع کروائی. حضرت کے بارے میں مجھے ہمیں اندازہ تھا کہ حضرت عبارت کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. ہم نے حالانکہ ابھی 100 بھی نہیں پڑھا، ابھی پڑھا، لیکن رات سے ہی ہمیں تیاری کرنا شروع کر دیا. تو استاذوں کو یہ تھا بس عبارت سنتے ہی، اور عبارت سننے کے بعد مجھے اب تک یاد ہے وہ شروع کی عبارت ہوتی ہے: اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جماعت فيه مهمات النحو على ترتیب القافیة موضوع منفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ. اور کیا وسمیته بهدایة النحو رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین. یہ ساری عبارت اللہ تعالیٰ جمعرات کو بس وہ سبق کی چھٹی ہوتی تھی، پیچھے سے خالی 2-3 مہینے تک مجھے یاد ہے. سبق چھٹی کر کے پیچھے سے خالی 12 سنتے تھے. ہم 2 ساتھی ہوتے، پہلے ایک ساتھی کی 12 سنتے اور پھر اس کے بعد دوسرے ساتھی کیا کرنا. تو میں تقریباً آدھا گھنٹہ میں جمعرات کے دن میں خالی آدھا پورا گھنٹہ لگ جاتا تھا. صرف خالی عبارت سنتے اور پھر درمیان میں دیکھتے کہ عبارت میں جہاں غلطی کی ہے نا وہ ذہن میں رکھ دے گا. جہاں غلطی کی ہے لکھتے ہیں وہ ذہن میں رکھ دیا. اگر ہم پھر باری باری پھر میں یہاں سے کھولو پیچھے ہم کہاں پر ہوتے رہو کیا وہاں سے پھر دوبارہ عبارت سنتے ہیں، پھر دوبارہ عبارت سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو جزاک اللہ بیٹا. چلو درمیان میں ٹوکتے نہیں تھے، درمیان میں ٹوکتے نہیں میں کیا نہیں میرا. پھر دوبارہ عبارت سنتے. یہ تو مجھے یاد ہے مجھ سے دوبارہ عبارت سنی. عبارت سننے میں نے ایک عز کی جگہ پر اذا پڑھ دی. اذا جاء نصر اللہ ہے عز کی جگہ پر اذا پڑھ دی. دوبارہ عبارت سنی پھر وہی پڑھ دیا. اس نے اچھا بڑا ڈانٹا، کئی دفعہ ڈانٹا وہ تو کرے. یہ مجھے یاد ہے اذا پڑھا بار بار غلطی ہے کہ نہیں، میں کہ وہ صحیح ہے. انہوں ٹھیک کرنے کی لوڑ ہے کہ نہیں، میں کہ وہ صحیح ہے. پھر رات جا کی کر دوں یخا مار دوں کب چھوٹے رات کو جا کر کرنا نہیں پڑھنا تو اور کم کرو جا کر اور کم تھوڑے نہیں آ رہا. مارتے نہیں تھے لیکن اپنے دل کا درد نکال کر باہر رکھتے تھے. اب ہم پھر وہی وہاں کا بس پہ اوساؤں کی بس وہ تڑپ کا ایسا اثر بس جتنا بس میں تھا کوشش کرتے ہیں اپنی عبادت بنانے کی، مطالعہ کرنے کی. ہدایت النحو سے ترجمہ بند تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کھپنا پڑتا ہے. اگر ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکچر نہ دیں اگر ہاں بھائی تو طلباء پر محنت کریں. ہاں ان کی عبارت سنیں، مطالعہ سنیں ان کا. گھنٹہ ہو گیا فارغ ہو چلے گیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا اب تک اللہ کا شکر معمول رہا ہے. کوشش کرتا ہوں سال کے شروع میں جتنا میرے بس میں ہے، یہ شروع کے درجے بھی رکھے ہوئے تبھی تک. ہاں چلو میرے بیٹا اچھے جرم ہے. اللہ تعالیٰ کریں یہ لے جزا یہ رکھو ہے آپ چلو یہ پیچھے لے جاؤ. جزاک اللہ. بچے ہیں بھائی، ان کے مزاج کو بڑے تحمل سے لینا ہوتا ہے. ان سے مقابلہ شروع کر دیں، یہ بھی مقابلے میں آ جائیں گے. آپ ایک لگائیں وہ بھی 2 لگانی کریں.
وہ پھر ضد میں آ جاتے ہیں، اس لیے پھر آہستہ آہستہ ہاں کہیں تھوڑی بہت ہلکا پھلکا کچھ تنبیہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال نرمی ہے الحمدللہ بھائی، ساجد نرمی سے الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ باتیں بھی مجلس میں بیٹھنے سے ملتی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ۔ بھائی منیر صاحب اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آتے جاتے رہے الحمدللہ لگے ہمیں سے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ کل بھائی صاحب کو میں نے ڈانٹا یا کرا تھا تھوڑا، اللہ رسول بھائی ڈانٹ بھی جو ہوتی ہے وہی محبت کا صدقہ ہوتی ہے، ہر ایک کو کون تھوڑا ڈانٹتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اچھے ہیں ماشاء اللہ، اچھے گھر والے بھی سب ماشاء اللہ الحمدللہ ایسے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی منیر صاحب ہاں اتنا بڑا رول دی چیزوں میں، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یا رکھنا الحمدللہ، ہاں بس اللہ کی رضا کری جو ہاں الحمدللہ۔ ساتھی ہیں یہ بعض دفعہ میس وغیرہ ہیں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، بھائی سب ساتھیوں سے رضا ہے کہ بھائی ان میں احتیاط کیا کریں، فون فان بالکل نہیں، ان میں بالکل بہت احتیاط کیا کرنا۔ ہاں بس اگر ہم کوئی مجمع میں کوئی جوڑ کی بات کریں تو اس کی بھائی تشریح جوڑ سے ہی کریں، توڑ سے نہ کریں، غلط بات ہے۔ اب ساتھی ہیں بیٹھتے نہیں ہیں بھائی کوئی اصلاح کوئی، میرا تو خیال یہ تھا کہ آج مبلغین کا اجلاس آج ان کو یہاں بلاتا جاتا ہے، سب یہاں ہو جاتا ہے، اجلاس ہو جاتے ہیں کچھ بیٹھ کر نہیں پا جا کر، اور پھر وہ دلوں میں جھاڑی رہتی ہیں، اور پھر اللہ کے بندوں کو ہم بھی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، یہ سایہ سے گزر کر بیٹھا ہوں، اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بڑوں کا سایہ عطا فرمایا، تب جا کر یہاں پر آپ کے سامنے یہ باتیں میری زبان سے نہیں نکلتی اگر میرے اوپر ہر کا سایہ نہ ہوتا، یہ انہیں کا ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قدردانی کی۔ ہاں ابھی میں مور سے بغیر کر رہا تھا نا بات چیت میں، ایک بزرگ نے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، تو وہ فارسی میں کہنے لگا، اے خواجہ چے پرسی زے شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر بدانی یا کنا۔ اے خواجہ ایک بزرگ آدمی، اے ہمارے بزرگ، آپ شب قدر کی نشانی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں ہر شب قدر اگر قدر بدانی یا کنا، اگر آپ کے دل میں قدر ہے تو ہر رات کی قدر ہے اللہ۔ گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک یا رکھیں، جہاں تک ہو سکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک الحمدللہ ہو جاتی ہے کہ تھوڑا بہت گھروں میں پیش آ جاتی ہیں صورتیں، لیکن احتیاط ہیں، گھر والے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر ہاں ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نا 25 سال کی عمر شریف میں ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، جو یک بعد دیگرے 2 خامنوں سے بیوہ تھی اور ان کی عمر ایک قول میں 40 سال اور ایک میں 45 سال تھی ان کی عمر، ان کے ساتھ نکاح فرمایا، پھر 27-28 سال وہ آپ کے مبارک عقد میں رہی، ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان اور انہوں نے دیکھو یہ عقد کے بعد نکاح 15 سال کا عرصہ، نبوت سے پہلے 15 سال انہوں نے حضور کی زندگی کو پڑھا الحمدللہ۔ ہاں جو گھر والی یہی پڑھتی ہیں وہ کتابوں کو تو نہیں پڑھتی، وہ آپ کی زندگی کو پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کی گھر والی ان کو پڑھتی ہیں، ان کے بور کو دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں
زبان ہے اس میں احتیاط، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نا۔ اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہے غلطی کوتاہی ہو جائے، وہ تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے اللہ، لیکن محتاج تو ہم سبھی ہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم نے اپنا قابل راز سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا، غلطی سے پھر نہ سیکھا اللہ۔ غلطی ہو جائے فوراً بس رجوع کرنا۔ بلکہ ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کے بیان فرمائے لگے، ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے میں نے یہی ملفوظ شیخ الاسلام محرم متقی اسماعیل صاحب دام بقاتہ عالی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ میں تھامی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیح الراجح ہے، جن مسائل میں رجوع کیا وہ ترجیح الراجح میں ذکر ہے۔ تو پھر شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگا، ہاں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اختیار الثواب کے نام سے جن مسائل میں آگے کوئی ان کو دوسری جانب راجع معلوم ہوئی، پھر انہوں نے رجوع کیا ہے، اور وہ اختیار الثواب کے نام سے ذکر ہے، مولانا اس کے سارے میں ذکر ہے۔ تو ہمارے بڑے حضرات الحمدللہ وہ جہاں بھی کسی نے متنبع کر دیا فوراً اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا لگا، انا کیا ہماری کیا انا رہ گیا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے للہیت اور انانیت جمع نہیں ہو سکتی، للہیت اور انانیت جمع نہیں ہو سکتی۔ للہیت کہتے ہیں اللہ کے لیے کام کرنا، انانیت یہ ہے کہ اپنی میں کے لیے کام کرنا، فرمایا ان دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ للہیت ہوگی تو فرمایا انانیت کا کانٹا نکل جائے گا الحمدللہ، وہ نہیں رہ گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیا نام ہمارے بھائی کا نا بیٹھے بھائی نے بھائی تنویر، اللہ خوش رکھے۔ ہاں چل اللہ پاک ہمارے اور ہمارے ساتھ والے بھائی ہیں اللہ خوش رکھے، اور ہمارے بھائی الحمدللہ جزاک اللہ۔ اللہ خوشیوں سے ہمارے چودھری ہمارے عبدالحمید صاحب، ہاں چودھری عبدالحمید صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بس یہ نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، ہے اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی فرمائے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ دیا، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، ہاں بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی الحمدللہ۔ ہمارے مدرسے میں طلباء بہت کم ہو گئے بھائی، جتنے کم ہو گئے بھائی، ایک طالب علم پڑھ رہا ہے لاکھوں کے برابر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں اللہ۔ یہ طلباء تو تعداد طلباء یہ کم بیش ہوتی رہتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند، اس کی بنیاد میں ایک استاد اور ایک شاگرد ہیں اپنا۔ استاد کا نام بھی محمود تھا، اور شیخ رحمۃ اللہ ان کا جو شاگرد ان کا نام محمود تھا۔ انار کے درخت کے سائے کے نیچے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، ساتھیوں سے کر رہا تھا۔ آج دارالعلوم دیوبند میں شیخ مقال یعنی 4-5 ہزار 6 ہزار معلوم نہیں مجھے کتنے طلباء ہیں وہاں پر، بہرحال یعنی ہزاروں میں طلباء ہیں وہاں پر، 5-6 ہزار تک یا شاید اتنے بھی زیادہ ہوں۔ مگر دارالعلوم دیوبند آج اگر اپنی ظاہری تعداد کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے آج اگر بڑا ہے، تو پہلے دن بھی جب ایک استاد اور ایک شاگرد تھے، اس دن بھی دارالعلوم دیوبند بڑا تھا اپنے اخلاص کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجمع کو نہیں دیکھتے، گنتی کو نہیں دیکھتے، وہ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ کون بندہ میرے پاس میری رضا کی لگا ہوا ہے، ان کے پاس مجمع یہ آسمان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ فرشتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر ہاں 4 انگل کے برابر جگہ نہیں ہے کہ جو فرشتوں سے خالی ہے، بلکہ یعنی فرشتوں کے یعنی اتنا زیادہ مجمع کہ اس سے چڑچڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے
ان کے پاس مجمع کی کیا کمی، وہ مجمع کو نہیں دیتے، وہ اندر کے جذبے کو دیتے. کون میرا بندہ کہاں میری لگا ہوا لگا، اس کو دیتے نا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ابو داؤد شریف میں آپ دیکھیں اذان کے ابواب میں ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چلا رہا ہے. اذان کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا تو جماعت کے ساتھ، پہاڑ کی چوٹی ہے وہاں اکیلا بکریاں چلا رہا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوئی اور پاس آدمی بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی شکل بنا لی. وہیں اذان کی، وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اذان دی اور وہیں اقامت کہی اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دی. اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں اور دے کر فرماتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، یہ میرے بندے کو دیکھو مجھے کہاں یاد کر رہا ہے. اور پھر اللہ میاں خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا. ہاں یہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا الحمدللہ سے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے دنیا کی، وہ والا نہ پڑا کریں میں اکلا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی زبیر یہ اجلاس وغیرہ کرتے ہیں، کوئی ہم جا کر بٹھایا کروں اللہ تعالیٰ کچھ مجالس میں کوئی تھوڑی دیر بیٹھا کریں، خیر کی بات سنا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، جب سایہ نہیں ہوگا جھڑیاں ہوں گی، کانٹے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہم سب میں کہاں ہوتی اتنی استعداد یا کرنا ہم کا، ہم کو جو ٹوٹا پھوٹا بول رہے ہیں یہ ہر کی برکت سے بول رہے ہیں. اللہ ان کی دعائیں ہیں. اللہ میں مغرب اور عصر کے بعد 10 کتب کا مطالعہ کر لیتا ہوں اور صبح اور ظہر کے بعد 2 گھنٹے پڑھانے کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عصر سے پہلے آپ کے بخاری شریف کے سبق میں حاضری دیتا ہوں. آپ کی دی رضامندی ہے، مجھے وسوسہ آتا ہے یہ بار بار شیخ کے پاس نہ جائے کرو، رہنمائی فرمائیں. دیکھو آپ کی بہرحال یہ ہے، اگر تعلیمی مصروفیات میں حرج نہ ہو تو پھر کیا ہے، روز اپنے شیخ کے پاس آئے الحمدللہ. یہ تو مٹھائی کی دکان ہے، روز آ کر کھائیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی ہے الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں، باقی آپ حضرات کی مصروفیات ہیں. اللہ بہرحال صبح بھی حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، ظہر کے بعد بھی ہوتا ہے. بہت سے مہمان بیچارے آس پاس علاقوں سے جب موقع ملتا ہے، جب ان کو منگل کی مجلس آپ کے لیے ہے، جمعے کے دن جمعے کے بعد کی مجلس آپ حضرات کے لیے ہے. اللہ کا شکر بیٹھتا ہوں، آپ کی جو یہ نیک پرچیاں ہیں ان کو سن کر کوشش کرتا ہوں. یہی پرچیاں یہ ہماری بھی پرچیاں ہوتی تھیں، اگر یہ باقاعدہ خط ہوتے تھے اور ان کا پھر باقاعدہ جواب آتا تھا. پھر اس میں پھر ہفتہ بعض دفعہ 10 دن 15 دن 20 دن تک. لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کمزوروں کے لیے اللہ نے کچھ آسانی فرما دی ہے. میرے کو تھوڑی بہت جو آپ کی بات ہے فوراً اس کا جواب دے دی جاتا ہے. اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ. لیکن ہے بڑوں کا ہی فائد ہے، بس اس میں اپنی کوئی تعلیمی مصروفیات میں حرج نہ ہو اپنے تو پھر آنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. ایک لفظ مل جائے بعض دفعہ تو اخیر میں پہنچ جاتے ہیں، چلو بھائی ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں الحمدللہ. لیکن کوئی اگر تعلیمی مصروفیت میں حرج ہو، مطالعے میں حرج ہو تو پھر اپنا آپ دیکھ لیں، جیسے آسانی ہو ہفتے میں آ جائیں، ہفتے کے درمیان میں آ جائیں. اور کوئی اس میں حرج کا اندیش نہ ہو تو پھر آپ جیسے آپ آسانی ہو الحمدللہ. جیسے آپ ہمارے بہت سے مہمان منگل کی مجلس میں آ جاتے ہیں، جمعے کی مجلس میں آ جاتے ہیں، بعد تو اللہ نے ہمارا قاری استاد گزرنے والے سے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اور کتنے حضرات بیچارے دور دراز سے ہمارے یہ
دیہاتوں کے ہمارے بزرگ ہمارے بھائی بڑی محبت سے تشریف یہ اللہ نے دلوں میں ڈال رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ۔ پاک پتن شریف بابا فرید یہ بہشتی جو دروازہ جو ہے اس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ ہاں بس میں خیال لوگوں میں خیال ہے کہ جو اس دروازے سے گزر گیا وہ بہشت میں داخل ہو گیا، لیکن یہ خیال مناسب نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یعنی اس قسم کی بات تو کسی ہمارے بزرگوں میں سے کسی مشائخ سے منقول ہی نہیں جاتا۔ باقی کسی کو معلوم ہے بہشتی دروازہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ ہاں کسی کو معلوم ہو تو بتا دینا۔ ارے بھائی مولانا منی صاحب معلوم ہو گئے کسی کو؟ ہاں اس میں جو داخل ہو جاتا ہے بہشتی، ہاں ایک عوام میں ایک مقال مشہور ہے، حالانکہ کچھ بات اور تھی اصل میں، نہیں ایسے نہیں اس کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے تھے دیکھو حرب بابا فریش رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے الحمدللہ۔ میں بھی الحمد للہ پاک پتن شریف حاضر ہوا، میں نے پہلے پاک پتن شریف میں مغرب کے بعد بات چیت تھی، آگے پھر میں نے ایک اور جلسے میں جانا تھا، لیکن درمیان میں کچھ وقت تھا تو پھر میں حرب بابا جی کے مزار پر ان کی قبر پر حاضری دی۔ اور اب تو میں میرا چڑھنا میرے لیے مشکل ہے، اب میں چڑھ نہیں سکتا ہوں سیڑھیاں، اس دفعہ پھر میں نیچے سے دعا کر آ گیا، لیکن پہلے ذرا ہمت تھی میں اوپر چڑھ کر گیا، وہ کافی اوپر ہے، چڑھ کر جانا پڑتا ہے۔ جیسے میں اوپر پہنچا تو وہاں کے جو مجاور تھے مجاور انہوں نے میری تعلمانہ شکل دیکھ کر مزار کی چابی میرے حوالے کر دی، آپ خود ہی کھولیں آپ۔ پھر میں مزار کے ساتھ کمرہ ہے اس کا دروازہ کھولا، اور پھر میرا اس وقت وضو بھی تھا تو میں نے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر بابا جی قبر پر حاضری ہوئی اور ایصال ثواب کیا۔ بس اپنے بزرگوں کی خبر پڑ جائیں، ایصال ثواب کریں ہم انہیں عالم۔ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر مزید موقع ہو تو اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیں رحمۃ اللہ۔ بس اپنے بزرگوں کی قبر پر سجدہ نہ کریں، دیکھو سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کو کرنا ہے رحمۃ اللہ ہے، ہاں ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ جو وسیلہ ہوتا ہے نا، دیکھو وسیلہ یہ بھی ایک قسم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش پیش کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے مقبول بندے ہیں، آپ ان کے صدقے میں میرا یہ کام کر دیں، لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آگئی نا، ہاں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم توسل کے قائل ہیں لیکن توسل بالاجبار کے قائل نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑیں تو ضرور وہ کام ہو جائے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں کرنا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں رحمۃ اللہ، ہاں وہ سب کی سنتے ہیں، بس جھولی پھیلائے رکھنی۔ باقی اپنے بزرگوں کے ایک ہے توسل بالعمل، عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، وہ تو خیر ہے ہی جائز، عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑنا ہے عمل کے ذریعے۔ جیسے آپ نے سکولی کتاب میں پڑھا ہوگا 3 آدمی غار میں بارش 3 آدمی غار میں داخل ہوئے اور پتھر آیا، اچھا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ 3 آدمی غار میں داخل ہوئے تو وہ غار کے دہانے پہ پتھر آ گیا، غار کے دہانے پہ پتھر آ گیا تو غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے عمل کے ذریعے نیک عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑا، تو اللہ نے آہستہ آہستہ آگے نے وہ دہانے سے پتھر کو ہٹا دیا الحمد للہ، وہ دعا اپنے عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑا ہم نے۔ ایک نے کہا نا کہ میں گھر میں آتا سب سے پہلے اپنے والدین کی کیا آتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اگر یہ عمل
آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دیں. ہر ایک نے وسیلہ پکڑا. اللہ دیکھو. ہاں باقی دیکھو ہاں کچھ بیچارے ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ رب آ جاتے ہیں پھر اس میں بہت اصل ہے عمل ہی ایمان اور ایمان کے ساتھ پھر نیک اعمال اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے لیکن آپ نے بھی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کی دعوت دی. نماز کی, روزے کی, قرآن پاک کی تلاوت کی, زبان سے سچ بولنے کی آپ نے تمام نیکی کی تلقینات فرمائی. الحمدللہ ان پر عمل کریں تو جنت انشاءاللہ آگے الحمدللہ سب کے لیے. وہ کوئی خاص دروازے کے ساتھ خاص نہیں. الحمدللہ بہشتی دروازہ. بہشتی دروازے کے بارے میں کچھ مزید کوئی معلومات ہیں اس کے بارے میں؟ ہاں ہاں جزاک. کیسی پیاری بات کی جو صاحب. ہم اصل یہی ہے دیکھیں جو ان کی تعلیمات پر عمل کرے ہیں آگے جو ان کی بزرگوں کی تعلیمات ان پر عمل کرے وہ ہیں. ہاں ایک ملفوظ میں نے سنا عرب بابا فرید شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہدیے میں کسی نے کینچی دی, کسی نے ہدیے میں کینچی دی. اللہ والوں نے کتنی گہری نظر فرمانے لگے مجھے کینچی نہ دو مجھے سوئی دو, ہم کاٹنے والے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں. اتنی پیاری بات کی الحمدللہ. بنات کے مرثے میں مدرس ہوں. بنات کو عام طور پر جنات تنگ کرتے ہیں جس سے بنات اور سارے مرثے کا عملہ متاثر ہوتا ہے. آپ کوئی دم ذکر کی تلقین فرما دیں. بہرحال منزل پڑھنے کا اہتمام رکھیں اور کوئی نیک عامل نیک عامل ہے ان سے پھر آپ ذرا مزید کوئی آپ مشورہ وغیرہ کر لیں کہ اللہ پاک کی ذات اللہ باقی شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہاں لیکن ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ اپنے کام میں لگے رہے. جنوں سے کیا ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. منزل پڑھتے رہے الحمدللہ. تدریس اور پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, وقت بھی ہوتا ہے لیکن دل میں بات آتی ہے زور سے اثر تک کر لوں گا لیکن نہیں ہوتا. پھر مغرب سے عشاء تک خیال آتا ہے لیکن نہیں ہوتا. پھر صبح کا وقت سب پڑھانے سے 1 گھنٹہ پہلے جلدی کرتا ہوں. استاد جی کیا کروں پریشان ہوں. بھائی اس پریشانی کا علاج یہی ہے کہ بھائی آپ مطالعہ کریں. ہاں الحمدللہ ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے. بھائی جب سر پر ذمہ داری ہے نہیں اگر یہ سوچے کہ ہم نے یہ بچے ہیں ان کا وقت قیمتی ہے قیمتی بنانا ہے الحمدللہ. تو بھائی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اساتذہ کرام کو فرمانے لگے یہ طلباء ہیں فرمائے انہوں نے اپنا ظرف پیش کیا اپنی یعنی اپنا یعنی اپنے سینے پیش کیے ہیں. فرمائے یہ کچھ دینے کے لیے پیش کیے ہیں. خوب محنت کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مجھے بڑی دھن رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو میرے والد صاحب تھے ساری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری. ان کو جب دیکھا تو بس اللہ نے ایک شور ڈال دیا میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک عرصہ نہ دن دیکھا نہ رات جب پڑھنے کا شور لگا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اب 3 طلباء تو مجھے مطالعہ کرتے نہیں دیکھا رہا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. میں وہاں جب اپنے بس کتاب کو الحمدللہ
طلباء سو جاتے، میں بس یہ جامع قاسمیہ کی مسجد میں وہاں پر اپنا بس وہ مسجد کے قبلے کی دیوار ہے اس کے پاس ترپائی رکھ کر اس پر کتاب رکھ کر بس مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ قریبی اساموں کا گھر بھی تھا، ہمارے بڑے اسائی حضرت اسامہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کبھی گھر ان کی اولاد نہیں تھی، گھر میں کبھی کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ دروازہ اماں جان دروازہ کھلا دیتی، میں کسی بچے کو بلا کر بھیج دیتا تھا۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں یہ طلباء ایمانوں کو دیکھ کر نہیں آتے۔ یہ اساتذہ کی محبت، شفقت رحم اللہ، اور پھر آگے ان کی خدمات، ان کو دیکھ کر رحم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس کا ذرا نصیب فرمائے۔ میرے والد صاحب پوری زندگی 45 دہلی سے پڑھنا شروع کیا پاکستان بڑھنے سے پہلے، اور پھر پوری زندگی پڑھنے میں گزری۔ بس ان کی زندگی بس نقش ہو گئی۔ بس اللہ پھر بھی اللہ کی توفیق سے سب کو جو کچھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی اس کا کرم ہے الحمدللہ۔ بہرحال خوب محنت کریں، کوشش کریں الحمدللہ، تعلیم الاسلام پڑھائیں، قدوری پڑھائیں، کنز پڑھائیں، ابو داؤد شریف پڑھائیں، صرف پڑھائیں، نحو پڑھائیں، بخاری شریف پڑھائیں، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو بہرحال ہے، کوشش کیا کریں اپنا مطالعہ پورا کرنے کی۔ دیکھو تبھی یہ کہ پیچھے نہیں چلنا ہے، اگر ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں جزاک، بس تبھی یہ کون پڑھائی کو کہتے ہیں دل کو، یعنی پڑھائی کو دل سے نہیں جوڑنا، دل کو پڑھائی سے جوڑنا ہے، یعنی دل کو پڑھائی سے جوڑنا ہے۔ تو جیسے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، نہیں بلکہ ہر مولانا فاروق صاحب نے پوچھا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ ارے فرمانے لگے، بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں اس میں الحمدللہ، اس میں ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ ہاں وقت کیا ہو رہے ہیں؟ 8:53۔ ٹھیک، لیکن رشتہ آیا ہے، دعا فرما دیں اللہ اگر اس مال اس میں خیر ہے نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں سب کو اللہ پاک نیک گھر عطا فرمائے، اور رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔ بہت مشکلات ہیں، بیماری ہیں، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور فرمائے اور سکون نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔ کچھ عرصے سے عجیب حالت ہے، ہر وقت غمگین رہتا ہوں، ہر وقت خیالات وہ ساوس آتا ہے، دماغ دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ دیکھو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، نہیں سارا بوجھ اتر لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ بس وساوس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا الحمدللہ۔ ہاں جتنا بھی اپنے آپ کو مصروف کروں بہت پریشان ہوں، دماغ جتنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات نہیں بھائی، میں جتنی ہمت ہو انشاءاللہ کر لیا کریں انشاءاللہ، اللہ پاک اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مکان بنانا ہے، بہت سخت ضرورت ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں، دعا فرمائیں۔ میرے ہاں ایک کمرہ ہے، ہم بمشکل گزارا کرتے ہیں،
اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ نیک گھر عطا فرمائے اور کھلا گھر عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. میرے بیٹے کو پیشاب کا مسئلہ ہے, کئی دفعہ آپریشن ہوا ہے لیکن پھر ناکام ہو جاتا ہے. اس درجے سے نہیں جا رہا, اس وجہ سے مدرسہ نہیں جا رہا. لیکن چلو دیکھو, بیماری کی وجہ سے اگر کوئی ناغہ ہو رہا ہے تو وہ ناغہ نہیں ہے. آ گئی یہ ناغہ کے دن بھی یہ بھی پڑھائی میں شمار ہے الحمدللہ ہے. ہاں جو بیماری عذر کی وجہ, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے, عذر کی وجہ جو ناغہ ہوتا ہے وہ ناغہ نہیں ہے. یاد کرنا یہ اوپر سے ناغہ ہے اور اندر سے انشاءاللہ پڑھائی جاری ہے بچے کی الحمدللہ ہے. ہاں انشاءاللہ ہے. اب دل میں جذبہ ہو انشاءاللہ, جیسے اللہ پاک سے عطا فرمائے انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ بیٹھوں گا, پھر پڑھوں گا جا کر الحمدللہ. وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا, صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو, بیماری کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے, ناغہ ہو جائے یا کمی آ جائے تو معمول میں فرق آ سکتا ہے, ثواب میں کوئی فرق نہیں, ثواب برابر مل رہا ہے. ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں فارغ کا حملہ ہوا. اب صحت کے زمانے میں جو کچھ معمولات تھے اب ان میں کچھ فرق آ گیا, کمی آ گئی. پھر حضرت فرماتے اب ہم پینشن پر ہیں, اب چارپائی پر لیٹے لیٹے لمحے ثواب لیں گے. ہاں چارپائی پہ لیٹے الحمدللہ. ہاں گھبرائے نہیں انشاءاللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ہے. ہاں اگر موبائل ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, رہنمائی فرما دیں. چلو اوپر سے چلو پاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے بھائی مطلب. ہاں ہاں پانی سے, یا پھر پانی چلا گیا تو پھر اچھا, یعنی صرف وہ گیلا کوئی پانی, یعنی کوئی شاپر میں کوئی ڈال لپیٹ کر اس پہ پھیل لیں. ہاں یعنی ٹھیک, چلو ٹھیک ہے. یہ کیا لکھا ہے, لڈو کھیل, لڈو کھیلنا, کیا چیز, لڈو کا کھیل کیا ہے, لڈو کا کھیلنا جائز ہے یا نہیں. جس نے نماز کا ذائقہ ہاں پھر بتلاؤ, مفتی زکریا صاحب لڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں. جس میں ہاں جس میں ضائع ہو, جس میں وقت کا ضائع ہو, ضیاء ہو, ضیاء عین کے ساتھ ہے کہ جس میں نہ وقت کا ضیاع ہو, نہ کوئی جوا وغیرہ ہو, نہ کوئی شرط وغیرہ لگا لی ہو, یا نماز کا ذائقہ ہونے خطرہ نہ ہو, پھر یعنی کوئی تھوڑا بہت. بھائی مفتی زبیر صاحب بتلا آپ ہاں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے, کوئی نماز وغیرہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں اور کوئی تھوڑی بہت یعنی کوئی خوش طبی کے لیے, یعنی کوئی دل کو نا کوئی تھوڑا بہت گنجائش اس میں ہے, لیکن اس کو یعنی اس میں کوئی شرط ہوا نہیں لگایا گیا ہے. ہاں لکھا ہے جس میں نہ وقت کا ضیاع ہو, نہ ہی کوئی جوا وغیرہ ہو, اور نہ ہی کوئی شرط وغیرہ لگائی ہو. بہرحال ہے احتیاط کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی کھیلنے تو گنجائش ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ مشغلہ ہی بنا رہے ہیں اس کو, ہمیں کبھی کبھی چلو ہے. 10 محرم کو گھر والوں پر خرچ کرنے میں غصہ کرنا کیسا ہے. ہاں کرنی چاہیے الحمدللہ, وہ حدیث یہ ثابت ہے کہ اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں پر کوئی پہلے سے جو معمول ہے یعنی کھانے کا, چلو اس سے کوئی تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا بڑھا کر ہے کچھ کھانا پکا لیا, یا
ہے خرچہ کر لیا انشاءاللہ. بیٹا یہی 10 محرم کے بارے میں آپ بھی بتلا دو. 10 محرم کو کچھ زیادہ اس میں ہے, تھوڑا سا اچھا کھانا بنا دیں ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اللہ برکت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سب کو اللہ خوش رکھے. سب بھائیوں کو اللہ قبول فرمائے. اچھا میں دعا خیر کروں اللہ سے دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. گھروں میں نیک مائیں بہنیں بیٹیاں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر. ساتھی بیٹھے ہیں. اچھا ٹھیک.